الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے توکل علی اللہ کیا ہے، انسان کس طرح اللہ پر توکل کرے، کیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے سارے اسباب جو دنیاوی اسباب ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہی اللہ پر توکل یہ صحیح ہے، یا پھر سارے اسباب، سارے راستے، سارے ذرائع دنیاوی جو ظاہری طور پر ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اللہ پر توکل کیا جائے، یہ توکل ٹھیک ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے توکل علی اللہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کارساز ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کا وکیل ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اکثر احادیث پاک میں توکل علی اللہ کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ کریم تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے رزق وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ مثال سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم توکل علی اللہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا۔ مثال دی ہے چڑیوں کی، پرندوں کی۔ جب پرندے صبح اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس بات کا توکل ہوتا ہے کہ ہم دن کو جائیں گے، ہم کوشش کریں گے اور اللہ کریم ہمیں رزق عطا کرے گا۔ وہ چڑیاں، یہ پرندے دن کو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، اپنے پروں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی چونچ استعمال کرتے ہیں اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں رزق دے دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں ساتھ کچھ لے کر نہیں آتے کل کے لیے، کیوں کہ ان کا توکل ہوتا ہے کہ جس مالک نے آج دی ہے وہ مالک کل بھی ہمیں دے گا۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح چڑیاں ظاہری سارے اسباب حدیث پاک میں آئے ہیں کہ تمہیں اللہ ایسے رزق دے گا جیسے وہ چڑیوں کو دیتا ہے، جب چڑیاں کوشش کرتی ہیں اللہ انہیں دیتا ہے۔ ہمیں بھی جب تک ہم ظاہری سارے اسباب ذرائع استعمال نہیں کریں گے، دنیاوی ذرائع، تو پھر یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ کریم کوشش کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اب جو شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ظاہری سارے اسباب کو اپناتا ہے، اللہ کریم اسے عطا کرتا ہے، اللہ کوشش کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اب توکل علی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے اللہ پر توکل کر لیا اس کو زندگی میں مشکلات ہی نہیں آئیں گی، اور اس توکل علی اللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو بندہ راست پر ہو، حق پر ہو، جو سچے راستے پر ہو، اسے دکھ یہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہرگز نہیں۔ دکھ، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ توکل علی اللہ یہ ہے کہ آپ جو ظاہری سارے اسباب ہیں
جو ظاہری طریقہ کار ہیں، جو دنیاوی ذرائع ہیں، جو دنیاوی وسیلے ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے ہوئے اللہ پر توکل کریں، اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا، پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اب وہ گر جاتا ہے، اب اس نے اللہ پر توکل تو نہیں کیا، اس نے بیوقوفی کی، نادانی کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص سردیوں کو جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں، ظاہری اسباب، کہ جب سردی آئیں گی آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، گرم کپڑے پہننے ہیں، آپ نے موزے جرابیں پہننی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، آپ بیماری سے بچ جائیں گے۔ اب جو شخص اس کا اسباب نہیں کرے گا، سردی کو ختم کرنے کے اسباب نہیں کرے گا، ایسا شخص تو اللہ پر توکل نہیں کر رہا، وہ بیوقوفی کر رہا ہے، وہ نادانی کر رہا ہے۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ایسے شخص کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، اللہ کبھی ایسے شخص کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ایسے شخص کو عزتیں دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہم سب کا درست ہو جائے، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ پاک کی ذات دینے والی، ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، صرف ہم کوئی بھی شخص صرف اپنی محنت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص صرف یہ سوچے کہ دنیا کے صرف ظاہری اسباب سے میں سب کچھ کر لوں گا، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے ہے ظاہری اسباب، آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں۔ دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، محنت، کوشش اور دعا، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کو کسی بھی میدان میں گرنے نہیں دیتا۔ لیکن توکل کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ محنت، کوشش، لگن، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا، ڈھیروں اللہ سے دعائیں۔ انسان محنت کرے، کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے دن رات، پھر اس کے بعد پھر وہ اللہ سے دعا کرے، پھر اللہ کریم اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توکل کا صحیح معنی، مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض احباب ایسے ہیں جو ظاہری اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو پھر صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، جب سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک دینے والی ذات ہے، اللہ پاک مارنے والی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ حق ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، عقل دی چلنے کے لیے۔ اس لیے آپ عقل کو استعمال کریں، آپ آنکھوں کو استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، اپنے پاؤں کو استعمال کریں، پھر اس کے بعد محنت کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو کسی بھی امتحان میں، کسی بھی موقع پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توکل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سب کی جو جملہ مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے والدین کریمین کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔